پوری بصیرت کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سچی بات یہ ہے کہ جتنا اسلام نے عورت کو بلند درجہ دیا ہے اور جیسے اس کو حقوق دیے ہیں وہ کسی اور تہذیب نے نہیں دیے. آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں, بلا بلا سنی سنائی باتوں پر اعتماد کر کے یا ایک خاص قسم کا تصور حیات قبول کر کے اس کے بعد ان باتوں کو کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کسی اور نے بھی اس کو حقوق دیے. اس لیے میں ان میں سے چند باتیں کہنا چاہوں. سب سے پہلی بات, بیوی کے حقوق سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عورت کو اسلام نے حقوق دیے. بیوی کی بات تو بعد میں کروں. عورت کا جو مقام و مرتبہ اسلام نے دیا ہے وہ کسی اور نے نہیں دیا. جہاں تک تہذیب کا تعلق ہے, سب سے پرانی تہذیب جو آج بھی جب بھی کبھی زیر بحث آتی ہے اور معاشرتی اخلاق کے حوالے سے, حقوق کے حوالے جب بھی بحث چھڑتی ہے, تو آغاز ہمیشہ یونانی تہذیب سے ہوتا ہے. اس لیے کہ یونان ایک ایسا ملک ہے اور اس کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ اس کی تہذیب سب سے پرانی ہے, اور اسی نے یہودیت کو بھی متاثر کیا, اسی نے عیسائیت کو بھی متاثر کیا. یہ بلکہ یوں کہنا چاہیے روما کو بھی اسی نے متاثر کیا اور ایران کو بھی اسی نے متاثر کیا. اس لیے سب سے پرانی تہذیب اگر ہو سکتی ہے تو یونان کی تہذیب ہے. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ عورت کے بارے میں جو بنیادی تصورات رکھتا ہے, یا اسے تصورات رکھے, آج وہ چاہے اپنی موت آپ مر چکا ہے اور نئی تہذیبوں نے اس کی جگہ لے لی ہے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو بہت بلند حیثیت حاصل نہیں ہے. وہ عورت کے بارے میں نفرت کا رویہ سکھاتا. وہ باپ کو یہ حق دیتا ہے کہ تم چاہو تو اپنی بیٹی کو قتل کر سکتے ہو. شوہر کو یہ حق دیتا ہے کہ تم اگر اپنی بیوی کو قتل کر دو تو پر مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا. بلکہ آپ کو اس بات پہ حیرت ہوگی کہ یہی حق ہندوازم نے بھی دیا, یہی حق یہودیت نے بھی دیا, اور یہی حق عیسائیت نے بھی دیا. اگر کسی نے جان کا تحفظ کیا ہے عورت کا, اور یہ حقوق اس نے چھین لیے ہیں باقی سب سے کہ اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا, وہ صرف اسلام ہے جس نے سب سے پہلے اس کو تحفظ دیا, اس کی جان کو بھی, اس کی مال کو بھی. اس لیے ان کے یہاں یہودیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ اسلام کے وہ عورت کے بارے میں نفرت سکھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے بعد اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکتا. یہ تو دنیا داری ہے. اگر اللہ کی یہاں کوئی قرب حاصل ہونے کا ذریعہ ہے تو زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ عورت راہبہ بن جائے. اگر وہ بیوی بن کے رہنا چاہتی ہے یا ایک شخص شوہر بن کے رہنا چاہتا ہے تو اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ عورت اتنی قابل نفرت چیز ہے کہ جو بھی اس سے تعلق پیدا کرے گا, اگر وہ مرد ہے تو وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا, عورت ہے تو وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. تو ان تمام مذاہب نے ایک طرح سے نفرت کا ذریعہ بنایا اسے, بلکہ یوں کہنا چاہیے اسے قابل نفرت ٹھہرایا, اور یہ کہا یہ ایسی مصیبت ہے کہ جو اس میں انوالو ہو گیا اور اس میں پڑ گیا سمجھو برباد ہو گیا. اس لیے سب سے پہلے اگر کسی نے اس کو بلند درجہ دیا ہے اور یہ حق دیا ہے کہ عورت اور مرد میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے, دونوں کو برابر درجے میں رکھا ہے, وہ صرف اسلام ہے. وہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا والنساء. اس میں سب سے پہلی جو بات کہی گئی ہے وہ تو ہے وحدت ربوبیت, کہ تم سب کا رب ایک ہے. اس کے بعد جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی جنس ایک ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں, دونوں ایک جنس سے پیدا ہوئے, نفس واحدہ سے پیدا ہوئے. اور جب یہ نفس واحدہ سے پیدا ہوئے ہیں تو اپنی تخلیق کے اعتبار سے اپنے اندر کوئی فرق نہیں رکھتے. جو مقام و مرتبہ مرد کا ہے وہی مقام و مرتبہ عورت کا. اسلام نے اس میں کوئی شبہ نہیں. وہ یہ کہتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, مردوں کو ایک درجہ برابر رکھا گیا ہے عورتوں کے, تو لیکن وہ ذمہ داریوں کے اعتبار سے. اگر مرد کے حقوق ہیں تو عورت کے بھی حقوق ہیں, مرد کی ذمہ داریاں تو عورت کی بھی ذمہ داریاں. اللہ کی یہاں تقرب مرد حاصل کر سکتا تو عورت بھی حاصل کر سکتی ہے. جس طرح نیکیاں اس کو کرنے کا حق ہے اس کو بھی کرنے کا حق ہے. اگر یہ حق ملکیت رکھتا وہ بھی حق ملکیت رکھتی, دونوں میں کوئی فرق نہیں. صاف صاف فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ.
مرد نیک عمل کرے یا عورت نیک عمل کرے، دونوں اگر صاحب ایمان ہے اور نیک عمل کرتے ہیں تو دونوں کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ان کو حیات طیبہ سے نوازیں گے۔ اب حیات طیبہ کیا، یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن دونوں کو حیات طیبہ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور قیامت کے دن ان کے اعمال کا بہترین اجر ان کو عطا فرمائیں گے۔ ان میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مرد کو دیں گے عورت کو نہیں دیں گے، مرد کو بھی دیں گے عورت کو بھی دیں گے۔ جیسے نماز مرد پڑھتا ہے جو اجر و ثواب اس کا ہے، ویسے اب عورت کی نماز کا اجر و ثواب، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا حضور سے کہ حضور جتنے بھی احکام دیے گئے وہ مردوں کو خطاب کر کے دیے گئے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حصے میں کچھ نہیں ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اللہ نے ان کی بات کو قبول کر لیا تمہاری اس بات کو، اور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ تم میں سے مرد کو نیک عمل کرے گا تب، عورت نیک عمل کرے گی تب، ہم کسی کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے، اس کو بھی اجر دیں گے اس کو بھی اجر دیں گے۔ انہیں یہ کہا کہ حضور سب سے گراں قدر اگر کو نیکی ہے تو وہ اللہ کے راستے میں جان دینا، یعنی جہاد، قتال بالسیف ہے، اور عورت سے ظاہرہ قتال ساقط ہے، اس کے حکم نہیں دیا گیا، وہ جہاد نہیں کر سکتی، تو کہا مردوں کے برابر کیسے ہو سکتی ہے نیکیاں کرنے میں، اللہ کی یہاں اجر و ثواب پانے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں جو حکم دیا گیا ہے حج کرنے کا، تمہارا حج مردوں کے جہاد کے برابر ہے، اور وہ حج کرتی ہے وہ جہاد کرتی ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہم عورت کو وہ مقام دیتے ہیں کہ ہم اس کے لیے بڑی حویلیاں نہیں بناتے، اس کے لیے قلعے بناتے، اس کی عزت کے حفاظت کے لیے فوجیں کھڑی کر دیتے، اس کے لیے ہم جانیں دیتے۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، معتصم باللہ اپنے دربار میں بلند تخت پر بیٹھا، آپ جانتے ہیں کہ عباسی خلفاء میں یہ بڑا مضبوط خلیفہ گزرا، مامون کے بعد برسر اقتدار آیا، ہارون کے بعد مامون آیا تھا، اور تخت جس پر بیٹھتا بڑی بلندی پر تھا، نیچے کھڑے ہو کر پورے ملک سے آئے ہوئے پرچنویس، یعنی وہ لوگ جن کی جو مواصلاتی نظام پہ لگے ہوئے تھے اور جن کا کام یہ تھا کہ نہیں پورے ملک کی اطلاعات مہیا کی جائے اور وہاں لے کر ان کو پڑھ کے خلیفہ کو سنائی جائے۔ اطلاعات پڑھ کے سنانے والا آدمی اطلاعات پڑھ رہا تھا، حتیٰ کہ جب اس نے وہ ڈاک کھولی جو ایشیا کوچک کے سرحدی قصبات میں سے اور سرحدی علاقے میں سے آئی تھی، اس میں اس نے پڑھ کے سنایا کہ میں اس کا پرچہ نویس لکھتا ہے کہ فلاں علاقے سے میں گزرا تھا تو میں نے ایک عورت کی چیخ سنی کہ وہ علاقہ ظاہر سارا ہمارے دشمنوں کا ہے، لیکن وہاں مسلمان بھی آباد ہو گئے کیونکہ ہمارے مسلمان فوجوں نے اس کو فتح کیا تھا، لیکن ہے تو ساری غیر مسلم وہاں کے آباد۔ وہاں کو عورت گزر رہی تھی، اس کو ایک غیر مسلم نے چھیڑا، اس نے ادھر نظر ڈالی، دیکھا کوئی مسلمان نظر نہیں آتا، اس نے معتصم کا نام لے کر دہائی دی، اس نے کہا واہ معتصمہ، او معتصم تو کہاں، تو ہمارا خلیفہ ہے، تو ہماری عزتوں کا نگران ہے نا، تو کہاں تیری فوج، تو کہاں ہے، دیکھ میری عزت کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس نے جیسے ہی کہا نا واہ معتصمہ، تو اوپر معتصم بیٹھا تھا، اس نے نیچے چھلانگ ماری، انہوں نے کہا لبیک یا امت اللہ، او اللہ کی بندی میں حاضر ہوں، بتا تو کیا کہتی ہے۔ انہیں پڑھ کے سنایا کہ دیکھو ایک غیر مسلم نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اس کا دوپٹہ کھینچا، اسے جب دہائی دی وہ ڈر کے سہم کے ایک طرف ہو گیا کہ مسلمانوں کہیں اس کی اطلاع نہ ہو جائے۔ اس نے اسے وزیر اعظم کو بلا کے کہا کہ فوجوں کو روانی کا حکم دے دیا جائے، کہا میں خود کمان کروں گا۔ کہاں دمشق یا کہاں ایشیا کوچک کا آخری علاقہ، منزلوں پر منزلیں سر کرتا ہوا وہاں پہنچا اور پورا علاقہ اسے راؤنڈ ڈالا، حتیٰ کہ اس عورت کو تلاش کر لیا۔ عورت کے آنسو پوچھے بتا مجھے بتا وہ مجرم کون ہے میرا، جس نے تو چھیڑنے کی ہمت کی تھی۔
اور کہا بیٹی جب سے میں نے یہ اطلاع سنی کہ تیری عزت خطرے میں ہے، دیکھ میں نے کپڑے نہیں بدلے، تیری عزت کی حفاظت کے لیے آیا۔ میرے بھائیوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا نہیں جانتی کہ ہم نے عورت کو کیا عزت دی ہے۔ ہماری حکومتیں سے لرزہ بر اندام ہو جاتی رہی، وہ جانتے، انہوں نے صرف یہ مقام دیا کہ ماں کیا ہوتی ہے، بیٹی کیا ہوتی ہے، بہن کیا ہوتی ہے اور بیوی کیا ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہماری عورتیں یہ کہتی ہیں نا کہ اسلام نے پتہ نہیں کیا عزت دی ہے عورت کو، تو ان کو یہ بات بتائیں آپ، ان کی یہ باتیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جتنی اسلام نے آپ کو عزت دی ہے دنیا تو جانتی نہیں وہ عزت کیا ہوتی۔ میرے بھائیوں اصل جو بیمار جو ہاں پانی مر رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم بالکل بھول گئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری کوئی تاریخ ہے، ہمارا کوئی دین ہے۔ اس لیے جب ہم کسی چیز کے بارے میں بحث کرنے لگتے ہیں نا تو پھر ہم یہ سوچ کے بحث نہیں کرتے کہ ہمارا ایک پس منظر ہے، ہماری ایک تاریخ ہے، ہماری ایک ٹیگ لگانے کی جگہ ہے۔ ہم اصل میں آزاد لوگ نہیں ہیں، لیکن دوسرے معنوں میں سب سے زیادہ آزاد ہیں۔ ہم اس لحاظ سے آزاد ہیں کہ دنیا میں کسی آدمی کی بات نہیں سنتے، لیکن اس لحاظ سے آزاد نہیں ہے کہ ہم اللہ اور رسول سے آزاد نہیں ہیں۔ یوں سمجھو ہم صنوبر کا درخت ہے، کوئی ہماری بلندی پر لہراتی ہوئی شاخیں دیکھے نا تو بس سمجھے کہ اس سے زیادہ آزاد درخت کوئی نہیں۔ لیکن یہ آزادی ہمیں کس نے دی ہے؟ اس مٹی نے جس کے اندر اس کی جڑیں گڑی ہوئی۔ جب یہ جڑیں اکھڑ جائیں گی نا پھر اس کی بلندی میں فضا میں اس کی شاخیں نہیں لہرائیں گی۔ ہماری جڑیں ہیں، ہم بغیر جڑ کے درخت نہیں ہیں، ہم صنوبر کا درخت ہیں، ہم بڑ کا درخت ہیں، لیکن ہم ایک جڑ رکھتے ہیں، اور وہ جڑ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اس کی کتاب ہے۔ جب یہ جڑیں ہماری یہاں سے اکھڑ جاتی ہیں پھر یوں سمجھے ہماری کوئی بنیاد نہیں۔ ہماری مغربی تہذیب نے یہی ظلم کیا ہمارے ساتھ، جو تعلیم دی ہماری بیٹیوں کو اس نے ہماری جڑ اکھاڑ ڈالی۔ لوگوں یہ تمہاری ایک روایت تھی جس کے تم امین بنائے گئے تھے، ہماری بہو بیٹیاں بھی اسی کی امین بنائی گئی تھی، ان کو اسلام نے اسی حوالے سے عزت بخشی تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو عزت اسلام نے عورت کو بخشی ہے بشرطے کو مسلمانوں کی بیٹی ہو، مسلمانوں کی بہن ہو، مسلمانوں کی ماں ہو، وہ مغرب ان کو وہ عزت نہیں دے سکتا۔ تو میں اصل میں آغاز تو کر رہا تھا بیوی کے حقوق کا، تو میں نے پہلے چاہا کہ عورت کے حوالے سے آپ سے بات کروں، تو اسی میں سارا وقت صرف ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔